السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، عزیزوں، دوستوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اب سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری اللہ رب العالمین سے دستبستہ یہ درخواست ہے کہ اللہ مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 21 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ اس آیت مبارکہ میں ایسے تمام لوگوں کو متنبہ اور خبردار کیا گیا ہے جو یا تو اللہ کے احکام کا سرے سے انکار کرتے ہیں یا انہیں تروڑ مروڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق پیش کرتے ہیں، اور ان کا مقصد ایک طرف تو اسلام دشمنی بھی ہو سکتا ہے اور دوسری طرف دنیاوی منفعت بھی ہو سکتا ہے۔ بظاہر مذہب کے نام پر سادہ لو مسلمانوں کو مذہبی طور پر ایموشنل بلیک میل کر کے مال و دولت اکٹھا کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ خود ڈھکوسلے سے تیار کر کے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی طرف منسوب کرنا، یہ لوگ اپنے لیے آخرت کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔ فرمایا ومن اظلم، کون ظالم ہے اس سے بڑھ کر، ممن افترا، جو افطرا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، علی اللہ، اللہ پر، جو بولتا ہے اللہ پر، اللہ کاذبہ، جھوٹ، اور کذب بآیات، اور جھٹلاتا ہے اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں ہیں یہ لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ آیت کا مطلب اللہ کی احکام، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے کمال اور علم و حکمت جو ارض و سماء کی بلندیوں تک اور زمین کی گہرائیوں تک محیط ہے۔ چونکہ سورۃ الانعام کے حصہ میں توحید و شرک کا بیان چل رہا ہے، فرمایا وہ لوگ، وہ شخص بڑا ہی ظالم ہے جو اللہ کے ذات کے اختیارات میں لوگوں کو بھی شامل کر دیتا ہے، اور اللہ کے رسول کے احکامات سے زیادہ ان باتوں پر زور دیتا ہے جو اسلام کے لبادہ میں چھپے ہوئے دولت کے پجاریوں نے رستے بنا اور کھول رکھے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ باتیں اللہ اور رسول کے فرامین کے متصادم تو نہیں۔ اور خاص طور پر جب معاملہ اللہ کی توحید کا آ جائے تو ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام شریعتوں میں جھوٹ کو ایک انتہائی کبھی عمل یا گناہ سمجھا جاتا رہا۔ اس جرم کی سنگینی پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب کوئی شخص باطل نظریات کو درست ثابت کرنے کے لیے انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ جھوٹ بولے، وہ سب سے بڑا ظالم اور مجرم ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کی ذات اور صفات میں شریک یا برابر ٹھہرانا، اللہ کی بات کو غلط قرار دینا اور غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا جبکہ حقیقت ایسی نہ ہو۔ اس آیت میں ایک طرف اہل کتاب یعنی مشرکین وغیرہ جو ہیں ان کو بھی خبردار کیا گیا کہ اللہ کی اولاد قرار دینا، نبیوں کا انکار کرنا،
بتوں مورتیوں کو چھوٹے خدا کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے چھڑا لیں گے، انبیاء کی ذات کا انکار اور اپنی بدعمالیوں کے باوجود خود کو اللہ کے چہیتے قرار دینا، یہ سب باتیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہیں، کیونکہ اللہ نے ان باتوں سے منع فرمایا۔ دوسرا یہ کہ امت محمدیہ کے ان لوگوں کو بھی خبردار کرنا ہے جو ان جیسے اعمال میں گرفتار ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ کی حدود و قیود اور اختیارات میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ کتنا ہی نیک و کار اللہ والا کیوں نہ ہو، بجز اس کے کہ اللہ کسی کو خاص موقع پر کسی خاص کام میں کوئی خاص اجازت دے دے یا کوئی خاص اختیار اللہ تعالیٰ مرمت فرما دے۔ تو آیت الکرسی میں فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکے۔ تو یہ بات اس وقت بہت بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے جب لوگ اندھا دھند ان لوگوں کی تقلید شروع کر دیتے ہیں جو خود شریعت کے پابند نہیں ہوتے، ان کی صورت اور سیرت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میچ نہیں کرتی۔ ایسے لوگ اپنی شعبدہ بازیوں سے سادہ لو اور قدر کم علم اور کم ایمان لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور اپنی اطاعت اور خدمت گزاری کو ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ وہ شریعت کے اصول سے متصادم ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہم صحیح ہیں، جو ہم کر رہے ہیں ہماری پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی اپنی طرف ان کو موڑتے ہیں، اسلام کی طرف نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیں یہی تو اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننا، نبی کی ذات کو پہچاننا، آپ کے احکامات کی پرکھ کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہی تو علم ہے۔ اور ہمیں خود اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے اور پھر اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔